بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بیلاروس کے خلاف کوئی قدم اٹھایا تو روس منہ توڑ جواب دے گا، صدر پیوٹن کا پولینڈ کو پیغام۔ عمران خان کا کوئی نظریہ نہیں تھا، صرف کہانیاں تھیں، پرویز خٹک۔ بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح خطرناک، پاکستان میں سیلاب کا خدشہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی دوبارہ بے حرمتی پر پاکستان، سعودی عرب، امریکہ کی شدید مذمت۔ اسرائیل شدید بحران کا شکار، ریزرو فوجیوں کا ڈیوٹی سے انکار۔ عمران خان کو فوج نہیں چھوڑے گی، فیصلہ ہو چکا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ روسی صدر پیوٹن نے پولینڈ کو خبردار کیا ہے کہ وہ بیلاروس کی طرف کسی بھی قسم کی جارحیت کا مظاہرہ نہ کرے۔ روسی صدر نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ اگر پولینڈ نے بیلاروس کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت کا تصور کیا تو یہ روس پر حملہ تصور ہوگا۔ بیلاروس کے خلاف جارحیت کا مطلب روس کے خلاف جارحیت ہے، اور ہم اپنے اختیار میں تمام ذرائع کے ساتھ اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ یاد رہے دوستو کہ بیلاروس یوکرین جنگ میں روس کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک ہے، جبکہ مذکورہ بالا دھمکیاں جو روس اور یورپ کے درمیان کشیدگی کو بڑھا سکتی ہیں پہلی بار نہیں دی گئیں، بلکہ اس کو کئی بار دہرایا گیا ہے۔ صدر پیوٹن کی جانب سے یہ رد عمل پولینڈ کی حکومت کی جانب سے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بیلاروس کے ساتھ سرحد کے قریب اپنی فوجی موجودگی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ وہاں نئے دفاعی نظام کی تعمیر کا ارادہ بھی رکھتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی نظریہ نہیں تھا، صرف کہانیاں تھیں جو ہم سنتے تھے، پرویز خٹک نے پنڈورا باکس کھول دیا۔ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ زیادہ سنجیدہ ہے۔ پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ بینک کی بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈالنا بہت بڑا ظلم تھا۔ عمران خان کے خلاف مقدمات بہت ہیں۔ عمران خان کے حق میں ہونے والے سروے جھوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے سب خلاف تھے، لیکن چونکہ پارٹی سربراہ نے فیصلہ کر لیا تھا اس لیے کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ عمران خان سب سے مشاورت کرتے تو تھے لیکن فیصلہ اپنا ہی تھوپتے تھے۔ پرویز خٹک نے کہا کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا فیصلہ پارٹی چیئرمین نے کر لیا تھا۔ انتخابات لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، چیئرمین کا فیصلہ بڑا عجیب اور جاہلانہ تھا، اور اس سے ملک میں انتشار پھیلنا تھا جو کہ پھیلا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمات تو بہت ہیں، لیکن 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ سب سے زیادہ سنجیدہ ہے۔ پاکستان کا پیسہ اسٹیٹ بینک کی بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈالنا پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم تھا۔ بھارتی ڈیموں میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بلند ہونے سے پاکستانی دریاؤں میں دوبارہ سیلاب کے خطرے منڈلانے لگے ہیں۔ انتظامیہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہو چکی ہے۔ انڈیا کے دریا ستلج، بیاس اور راوی پر بننے والے ڈیم پانی سے بھر گئے ہیں، جس کے سبب پاکستان میں سیلاب کا خدشہ ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے دنوں میں مزید بارشیں متوقع ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ ہوگا۔ بھارتی ڈیموں کی پوزیشن اور مزید بارشوں کی پیشگوئی کے باعث متعلقہ ادارے ہائی الرٹ ہیں۔ ضلعی انتظامیہ سے دریاؤں کی صورتحال سے مسلسل آگاہی حاصل کی جا رہی ہے۔ مقامی آبادیوں کے ساتھ رابطے کا نظام بھی موجود ہے۔ دریاؤں کے راستے سے تجاوزات کے خاتمے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی دوبارہ بے حرمتی پر پاکستان، سعودی عرب اور امریکہ نے شدید مذمت کی ہے۔ یہ رویے قانونی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے ہی شدید قابل نفرت اور قابل مذمت ہیں۔ جبکہ عراق نے سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تورات، انجیل اور قرآن پاک کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی مہم چلائیں گے۔
واقعات کا تسلسل اور ترتیب ثبوت ہے کہ یہ اظہار کا نہیں بلکہ سیاسی اور شیطانی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پورے عالم اسلام اور مسیحی دنیا کو مل کر اس سازش کو روکنا ہوگا۔ شیطان کے پیروکار اس کتاب کی بے حرمتی کر رہے ہیں جس نے انسانوں کو عزت دی، حقوق اور رہنمائی دی۔ تورات اور انجیل کی بے حرمتی کی اجازت دینے کے فیصلے سے بھی بے حرمتی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ یہ نفرت کا فروغ ہے جس کی عالمی قانون اجازت نہیں دیتا۔ سعودی عرب کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ اقدام دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات کو منظم طریقے سے اشتعال دلانے کا عمل ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے سویڈن کے حکام کو ان غلیظ کارروائیوں کو روکنے کے لیے تمام فوری اور ضروری اقدامات کرنے کا کہا گیا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بھی سویڈن کی مذمت کی گئی ہے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ گھناؤنا عمل ہے۔ ہم قرآن پاک اور دیگر عبادات کی اہمیت کو سراہتے اور ہر ایک کے لیے مذہب یا عقیدے کی آزادی کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ملعون سلمان مملکہ حرامی کا کہنا تھا کہ اس کا آئندہ 10 روز میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور عراقی پرچم کو تذلیل کا دوبارہ ارادہ ہے۔ اس معاملے پر عراقی دارالحکومت بغداد میں سینکڑوں مشتعل افراد نے دھاوا بولتے ہوئے سویڈن کا سفارتخانہ جلا دیا جبکہ سویڈن کے سفیر کو ملک سے نکال دیا۔ دھوکہ دہی سمیت کئی کیسز میں عراق کو مطلوب سلمان حرامی کئی سال قبل سویڈن فرار ہو چکا تھا۔ دھوکہ دہی سمیت کئی کیسز میں عراق کو مطلوب سلمان حرامی کئی سال قبل سویڈن فرار ہو گیا تھا۔ نہتے فلسطینیوں پر ظلم کرنے والا اسرائیل سنگین اندرونی بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے ریزرو فوجیوں نے عدالتی ترامیم کے خلاف سروس ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کے 1142 پائلٹس اور ملازمین نے ایک خط کے ذریعے اپنی ریزرو سروس ختم کرنے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ نئی قانون سازی سے اعتماد میں کمی آئے گی اور ہماری رضامندی کے بغیر ہماری جان کو خطرے میں ڈالا جائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے متنازع عدالتی اصلاحاتی منصوبے کا اعلان کیا ہے جس سے ملک بحران کا شکار ہو چکا ہے۔ پاکستان میں فوج بدستور طاقت کا اصل مرکز ہے۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں نے بارہا عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور فوج کے ساتھ مفادات پر مبنی سمجھوتہ کر کے جمہوریت کو ہمیشہ نقصان پہنچایا ہے۔ فوج ہمیشہ سے ملک میں سیاست کا اصل مرکز رہی ہے اور اب بھی ہے۔ کسی ممکنہ بغاوت کے مقابلے کے لیے جرنیل اپنی حکمت اور گرفت کو مضبوط بنانے کے لیے ہر دور میں کنگز پارٹیاں بناتے رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اتحاد ہوتا ہے جو ملک کے سیاستدانوں کے ساتھ سہولت کاری اور موقع پرستی کی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے۔ فوج انتخابات میں ہیر پھیر کر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ان سیاسی دھڑوں کو اقتدار میں لاتی ہے۔ اس کے بعد اگر ان کے شراکت دار طے شدہ راستے سے ادھر ادھر ہو جائے تو جرنیل انہیں بے دردی کے ساتھ اقتدار سے الگ کر دیتے ہیں۔ جہاں تک سیاستدانوں کا تعلق ہے، اپنے طور پر وہ اکثر ایک مذموم موقع پرستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا ہی واحد راستہ ہے جو انہیں اقتدار تک پہنچا سکتا ہے۔ سیاستدانوں کی فوجی بیرکوں کے دروازے کھٹکھٹانے کی عادت نے فوج کو پاکستان کی آزادی کے 76 سالوں میں سے زیادہ تر عرصے کے دوران اس بات کی اجازت دیے رکھی ہے کہ اقتدار کی پالیسی پر کاربند رہے۔ آرمی نے عمران خان کے عروج اور زوال کا بھی یہی راستہ اختیار کیا تھا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں فوج نے عمران خان کو اقتدار تک پہنچایا تھا۔ فوج نے پاکستان کی دو بڑی روایتی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے 2011 میں عمران خان اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو تیسری قوت کے طور پر لانچ کیا۔ شروع میں عمران خان اور جرنیلوں کے مابین اتحاد قائم رہا لیکن چند ہی سالوں کے بعد جنرل باجوہ عمران خان کی حکومت کی معاشی کارکردگی سے تنگ آ گئے اور پاکستان کی نمایاں انٹیلی جنس ایجنسی ISI کے سربراہ کی
تعیناتی میں عمران خان کی مداخلت انہیں خاصی ناپسندیدہ لگی اور وہ بگڑ گئے۔ اس ان بن کی قیمت عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے بے دخلی کی صورت میں چکانا پڑی۔ ایسا پاکستان میں دوستو اکثر ہوتا رہا ہے کہ فوج کسی سیولین رہنما کو دیکھتے ہی دیکھتے مقبول بنا دیتی ہے اور پھر غیر رسمی انداز میں اسے گھسیٹ کر اقتدار سے الگ کر دیتی ہے۔ تاہم عمران خان کی برطرفی کے بعد جو کچھ ہوا وہ حیران کن تھا۔ عمران خان نے خاموشی اختیار کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے نئی حکومت اور فوج کے خلاف ایک پرجوش مہم شروع کر دی۔ عمران خان کو کرپشن کے الزامات کے تحت گرفتار کر لیا گیا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کے حامیوں کی جانب سے مظاہرے شروع ہو گئے۔ ان مظاہروں کے دوران فوج کے ہیڈ کوارٹرز، تنصیبات اور یہاں تک کہ شہداء کی یادگاروں پر حملے کیے گئے، جو کہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے انتہائی گھٹیا پن تھا۔ اتنے سالوں میں فوج خود کو درپیش سب سے بڑے واضح اور براہ راست چیلنج کا جواب دینے میں ہچکچاہٹ کا شکار نظر آئی، اور چاہے تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح، لیکن بہت سے مبصرین نے محسوس کیا کہ پاکستانی سیاست میں ہمیشہ سے جاری داؤ کا پانسا پلٹا جا چکا ہے۔ مظاہرین کو روکنے کے لیے فوج کی جانب سے طاقت کے استعمال سے باز رہنے نے اس طرح کے شکوک و شبہات کو ہوا دی کہ جیسے فوج اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے، جس میں آدھے لوگ عمران خان کے حامی ہیں اور باقی دوسری جانب ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ایک تقسیم شدہ فوج عمران خان اور ان کے حامیوں کو نیچے گرانے میں ٹھوس انداز سے کام نہیں کر سکے گی اور ملک کی سیاسی میدان میں اپنا غلبہ برقرار رکھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے گی۔ مگر دوستو ایسا نہیں ہوا۔ فوج نے اندرونی ٹوٹ پھوٹ کے کسی بھی تاثر کو غلط ثابت کر دیا، بلکہ فوج نے الٹا منظم انداز میں پی ٹی آئی کو تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ پی ٹی آئی کو تقسیم کر کے اسی فوج نے بہت سخت اور ممکنہ طور پر عمران خان کو مہلک دھچکا لگا دیا جس نے انہیں تخت پر بٹھایا تھا۔ وہ سیولین سیاسی جماعتیں جو اشروں سے پاکستانی سیاست میں فوج کے کردار کو کم کروانے کی جد و جہد کرتی رہی ہیں، انہوں نے اس سارے عمل میں پہلے سے بھی بڑا سمجھوتا کر لیا۔ یہ جماعتیں فوج کو پھر سے اجازت دے رہی ہیں کہ وہ اپنی بالادستی قائم کر لے۔ فوج نے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد اور عمران خان کے ناراض اتحادیوں کو اکٹھا کر کے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کروایا تھا۔ واضح شکست دے کر عمران خان نے اپنی آخری چال یہ چلی کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا الزام امریکہ اور اس کے پاکستان میں اتحادیوں یعنی جنرل باجوہ پر لگا دیا اور انہوں نے مل کر عمران خان کی حکومت کرنے کے لیے رجیم چینج آپریشن کیا ہے۔ وزارت عظمیٰ سے برطرف ہونے کے بعد عمران خان سڑکوں پر آ گئے اور جگہ جگہ جلسے جلوس شروع کر دیے، جن میں انہوں نے کھلے الفاظ میں فوج کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جلسوں میں انہوں نے فوجی جرنیلوں کو بے ضمیر جانوروں سے تشبیہ دے کر ان کی غیر جانبداری کا مذاق اڑایا اور آرمی چیف جنرل باجوہ کو بار بار بزدل اور غدار پکارتے رہے۔ اور لگتا ہے دوستو کہ آنے والے دنوں میں فوج عمران خان کو نہیں چھوڑے گی، کیونکہ فوج عمران خان کے معاملے میں بہت منظم اور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نے اپنی گاڑی کی چابی یا موبائل فون وغیرہ کہاں رکھا تھا، ہمارے دماغ کو یہ چیزیں کیسے یاد رہتی ہیں؟ سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں اس سوال کا جواب معلوم کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں دماغ کے خلیوں کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے جو مختلف چیزوں کے بارے میں یاد رکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ان خلیوں کو ویکٹر ٹریس سیلز کہا جاتا ہے، جن کی بدولت ہم اپنی ذاتی اشیاء، گھڑی، موبائل فون اور چابی وغیرہ کے بارے میں یاد رکھتے ہیں کہ وہ کہاں رکھی تھیں۔ سائنسدانوں کی یہ تحقیق دماغ کے اندرونی جی پی ایس سسٹم کے متعلق ہونے والی نوبل انعام یافتہ ریسرچ کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ اس تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ دماغ کے جی پی ایس کی طرح کے خلیے ہیں جو ان جگہوں کو ایک نقشے کی صورت میں محفوظ کرتے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں۔ یہ نئے دریافت ہونے والے ویکٹر ٹریس خلیے ہمیں چیزوں کو پہچاننے اور انہیں یاد رکھنے کی صلاحیت دیتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مدد مل سکتی ہے کہ ڈیمنشیا کے مریضوں کو یادداشت کا مسئلہ کیوں لاحق ہو جاتا ہے۔
امریکی ماہرین کے مطابق بھرپور ناشتہ وزن کم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس تحقیق میں ان موٹی خواتین پر بہتر اثر پڑا جنہیں ان کی روزانہ کھائی جانے والی کیلوریز میں سے نصف ناشتے میں دی گئیں۔ اس مقابلے میں ناشتے میں کم کیلوریز لینے والی خواتین بہتر کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکیں۔ اس دوران امریکی ماہرین کا کہنا تھا کہ کم مقدار میں کیا جانے والا ناشتہ فائدہ مند نہیں ہوتا۔ ورجینیا کامن یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز کے مطابق اس تحقیق میں 46 موٹے اور جسمانی طور پر غیر متحرک افراد نے حصہ لیا، اور تحقیق کے دوران ناشتے کا کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کے اثر سے موازنہ کیا گیا۔ اس کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک میں روزانہ 1085 کیلوریز لی جاتی تھیں، اور اس خوراک میں شامل ناشتے میں صرف 290 کیلوریز شامل ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتے والی خوراک میں 1240 کیلوریز تھیں، لیکن ان میں سے 600 کیلوریز صرف ناشتے میں لی جاتی تھیں۔ تحقیق کے دوران پہلے 4 ماہ کے عرصے میں کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک کھانے والے افراد نے زیادہ تیزی سے وزن کم کیا، جبکہ 8 ماہ کے عرصے کے بعد بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد کے وزن میں دوبارہ اضافے کی رفتار کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک لینے والے افراد کے مقابلے میں کم رہی۔ تحقیق کا عرصہ مکمل ہونے تک بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے اپنے وزن کا 5واں حصہ کم کیا، جبکہ دوسرے گروپ سے تعلق رکھنے والے افراد میں یہ شرح 5% سے بھی کم رہی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بھرپور ناشتہ کرنے والے افراد نے محسوس کیا کہ انہیں دن بھر خصوصاً صبح کے اوقات میں کم بھوک لگی۔ ماہرین نے یہ بات بھی کہی ہے کہ کم کاربوہائیڈریٹ والی خوراک وزن کم کرنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ہے، لیکن اسے عمر بھر کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔